السلام علیکم دوستوں، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ محترم سامعین کرام، مسائل کے ترتیب وار سلسلے میں زکوٰۃ سے متعلق مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز ہے، زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، ان کی بات آ رہی تھی۔ تو قرآن کریم نے جن لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے ان میں سے ایک شخص ہیں وابن السبیل، یعنی مسافر، کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہو اور حالت سفر میں وہ کسی وجہ سے ایسی حالت میں ایسی سچویشن میں مبتلا ہو جائے کہ اسے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے گھر تک واپس پہنچنے کے لیے یا اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کوئی سامان درکار نہ ہو کسی وجہ سے، تو پھر ایسا آدمی زکوٰۃ کے پیسے لے سکتا ہے اور اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر واقعتاً وہ آدمی اپنے علاقے میں اپنے گھر کے اعتبار سے مالی حالت میں کافی مضبوط بھی ہے، لیکن سفر کے دوران کسی ایسی سچویشن میں مبتلا ہو گیا کہ اس کے گھر میں جو سامان ہے، جو مال ہے، وہ اس وقت اس کے کوئی کام کا نہیں ہے یا وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو ایسے آدمی کی مدد کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہے، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ کے پیسے سے بھی معاونت کرنا جائز ہے۔ جس دور میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس دور میں سفر ایک بہت ہی مشکل کام تھا، اور اکثر ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک سفر کرنا یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہوتا تھا۔ آج کل کی طرح سواریاں دستیاب نہیں تھیں، آج کل کی طرح آبادی نہیں تھی، قافلے جاتے تھے اور لٹ جانے کا بھی اندیشہ ہوتا تھا، ڈاکو وغیرہ لوٹ لیا کرتے تھے، اور اپنے گھر سے دور رہ کر بھی اپنے مال سے فائدہ حاصل اٹھانے کے جو اس وقت جو ہے طریقے موجود ہیں کہ آدمی کے پاس جیب میں کیش ہو یا نہ ہو لیکن اے ٹی ایم کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، فلاں چیزیں ہیں، آن لائن ٹرانزیکشن ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں تھیں، آدمی کے پاس نہیں ہے اس وقت، تو پھر وہ اپنے غیر موجودہ رقم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا جب تک کہ وہ اس تک نہ پہنچ جائے۔ تو اس وقت میں کسی کا مالدار ہونا کسی کے سفر میں مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتا تھا، تو قرآن کریم نے اس بات کی ترغیب دی کہ ایسے مسافر کو ٹھکانہ دیا جائے، اس کے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، اسے بحفاظت اپنے گھر تک پہنچانے کے لیے اگر زکوٰۃ کی رقم بھی دینی پڑے تب بھی جائز ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو اپنے گھر سے۔ آج کے حالات میں بھی اگر ایسی کوئی سچویشن پیش آ جائے، اولاً تو آج ہی نہیں ہے لیکن اب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر نیٹ ورک نہیں ہوتا اور جو بہت ہی جنگلاتی علاقوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اگرچہ آج آدمی اگر سفر میں ہو، کہیں پیسے چوری ہو جائیں، کچھ ہو جائے، تو پھر وہ اپنے گھر والوں سے فون کر کے یا کسی بھی طریقے سے رابطہ کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ کسی بھی طریقے سے اپنے مال سے جو ہے فائدہ اٹھانے کے متعلق کوئی طریقہ کار دستیاب نہ ہو، تو آج بھی اپنے گھر سے دور کسی علاقے میں کوئی شخص پھنس جائے اور اسے مدد کی ضرورت پڑے تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کرنا جائز ہے۔ تو یہ ہے ابن السبیل کا مطلب۔ اسی طرح ایک دوسرا مصرف زکوٰۃ جو قرآن نے بیان کیا ہے لیکن وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ قرآن کے اندر بہت سے ایسے احکامات بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ان کو نازل کیا، اور پھر جب کچھ حالات بدلے تو ان احکامات کو منسوخ کر دیا۔ بہت ساری آیتیں ایسی تھیں جو آیتیں پہلے پڑھی جاتی تھیں، حکم بدلا، آیتوں کو بھی قرآن سے نکال دیا گیا۔ احادیث میں بہت سی ایسی آیتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ پہلے یہ چیز قرآن میں موجود تھی، قرآن کی آیت تھی، لیکن اب نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے، وحی نازل ہوتی رہی، تو اس کے اندر رد و بدل، چینجز ہوتے رہے۔ کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو آج بھی تلاوت کے لیے باقی ہیں، قرآن میں موجود ہیں، لیکن ان کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ انہی میں سے ایک زکوٰۃ کا مصرف بھی ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ القلوب، یعنی پہلے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو خاندانی مالدار ہیں، بڑے اچھے مالی حالت میں ہیں، مسلمان ہوئے، تو جب تک وہ نئے مسلمان تھے، اسلام کے بارے میں ابھی پختہ معلومات اور اسلام کی محبت اچھے طریقے سے ان کے دلوں کے اندر گھر نہیں کر گئی تھی،
تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے بیت المال سے مدد کی جاتی تھی، تاکہ کم سے کم وہ پیسوں کے لالچ میں کہ بھئی ہمیں پیسے مل رہے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اسلام پر باقی رہیں، دھیرے دھیرے مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، احکامات کو سمجھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے، تو پھر جو ہے اسلام دل کے اندر اترے گا، اور پھر پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی حقانیت اور صداقت کی وجہ سے اسلام پر باقی رہیں گے۔ لیکن شروع میں مالی معاونت ان کی جائے تاکہ وہ کم از کم پیسوں کی وجہ سے ہی اسلام کے اندر باقی رہیں، تو یہ ابتدائے اسلام میں تھا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب فتوحات کا زمانہ ہوا اور دین جو ہے مکمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی احکامات کو لوگوں تک پہنچایا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس بات کو منع فرما دیا کہ اب جو ہے اسلام راسخ ہو چکا ہے، پختہ ہو چکا ہے، لا اکراہ فی الدین، اب دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جو بھی اسلام میں آئے تو پہلے اسلام کو سمجھے، اسلام کی حقانیت کو، صداقت کو سمجھ کر اسلام قبول کرے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی کو جو ہے اسلام پر باقی رکھنے کے لیے زکوٰۃ یا کسی اور نام پر لالچ دینا جائز نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ منسوخ ہو چکا، لہذا اب جو ہے کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کروا کر وہ اگر محتاج نہیں ہے، صاحب نصاب ہے اور اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بھی خواہ مخواہ صرف لالچ کی نیت سے اسلام پر باقی رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعتاً کوئی غیر مسلم بھائی اسلام قبول کرے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر حالات آ جائیں، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ گھر والے نکال دیتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں ہوتا، اچھی خاصی نوکریاں ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں، تو اسلام لانے کے بعد اگر وہ تنگدست ہو جائے، محتاج ہو جائے، تو اب جو ہے دوسرے مسلمانوں کی طرح جن ضرورت مند مسلمانوں کو زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے ان نو مسلم افراد کی بھی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کر سکتے ہیں جو تنگدستی کی حالت میں ہیں، لیکن جو اچھی خاصی پوزیشن میں، اچھی خاصی حالت میں ہیں، انہیں اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی کسی قسم کی کوئی احتیاج نہیں ہے، تو پھر صرف اس لیے کہ وہ اسلام لے کر آئے ہیں لالچ کے طور پر زکوٰۃ کا پیسہ دینا ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ یہاں سے اس آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں آنے کے شرائط کیا ہیں اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ آج کل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ لالچ دے کر مسلمان بنایا جاتا ہے اور پیسوں کے دم پر لوگوں کا دھرم تبدیل کیا جا رہا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، اس وقت جو ہے اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اکابرین کو، ان لوگوں کو جو اس دعوت کے میدان میں کام کیے اور اس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا اور جیل کی سلاخوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جلد از جلد ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے۔ اسلام کا تو یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ بھی ان کو نہیں دے سکتے، اگر آئیں تو اسلام کی حقانیت اور صداقت کو مان کر اسلام میں اندر آئیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔